انسان کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں۔ جسم اور روح، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہماری زندگی۔ اور یہ دونوں چیزیں، جسم اور روح، یہ ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک شے نظر آتی ہے اور ایک نظر نہیں آتی۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ یہ انسان کتنا موٹا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنا صحت مند ہے، کتنا توانا ہے، کتنا بیمار ہے، کتنا اونچا ہے، لمبا ہے، کتنا چھوٹا ہے، یہ سب نظر آتا ہے، مگر اس صحت مند توانا شخص کے اندر موجود روح کیسی ہے یہ نظر نہیں آتی۔ اس سے بھی آگے ایک لطف کی بات بتاؤں، بڑی لطف کی بات ہے۔ دونوں میں سے یعنی جسم اور روح میں سے عجیب سا معاملہ ہے، جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتی وہی جسم نظر آتا ہے، مگر جسم کچھ بھی نہیں ہے اور روح نظر نہیں آتی، سب کچھ روح ہے۔ اشفاق ڈار صاحب کا جب جنازہ جا رہا تو کسی نے آ کے جنازے کو روک کے کہا کہ ڈار صاحب کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے دوست ہیں، یہ تو ہمارے ساتھی تھے، کل تک ہماری محفلوں کی زینت تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور کل تک ہمارا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، ہماری سوسائٹی میں رہتے تھے، ہماری آبادی میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، اب انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ رکھ دو یہاں، ہم نہیں لے جانے دیں گے انہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کی ذہنی حالت پہ شک کیا جاتا، لوگ اسے پاگل کہتے، لوگ اسے دیوانہ کہتے، مجنون کہتے، اسے کیا ہو گیا؟ ارے کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، روح نے جسم کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا ہے، اور جب روح جسم سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہے تو پھر جسم کو گھر میں رکھا نہیں جاتا، جسم کو گھر میں نہیں رکھا جاتا، اور جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر جسم کو شہر خاموشہ میں لیا جاتا ہے، اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے، اسے من و من مٹی کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عظیم سے عظیم باپ، عظیم سے عظیم بیٹا، جس نے اپنے ہی گھر کے اندر صحن میں چمن میں آنکھ کھولی ہوتی ہے اور بڑا ہوا ہوتا ہے، نوجوان کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے پالا ہوتا ہے، لیکن آج جب اس کی روح اس کے بدن اور اس کے جسم سے اپنا تعلق ختم کر دیتی ہے تو ہم اس کے جسم کو، اس کے بدن کو گھر میں نہیں رکھتے۔ عظیم سے عظیم باپ بھی اپنے اس بیٹے کی لاش کو اٹھا کر قبرستان میں لے کے جاتا ہے، عظیم سے عظیم بیٹا بھی اپنے ہی باپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر قبرستان کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، وہ اپنے تعلقات کی ردا سمیٹ لیتا ہے، اپنے تعلقات کی ردا سمیٹ لیتا ہے۔ یہ جب تک تعلق چلتا ہے، جب تک روح اور جسم کا تعلق باہم رہتا ہے، جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے پھر جسم کو کوئی بھی اپنے گھر پہ رکھ کر اسے عقیدت و محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسے اٹھا کے قبرستان لے جاتا ہے۔ اور یہ
کہا جاتا ہے کہ جب روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ گیا ہے تو اب جسم کا اصل مقام وہ زمین کے اندر دفن کیا جانا، گھر میں کوئی نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا جسم کچھ بھی نہیں ہے، جسم کچھ بھی نہیں ہے، روح ہی سب کچھ ہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال دی تھی میں نے، جیسے یاد رکھیں ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ رب کائنات نے جو ہمیں مذہب دیا ہے، جو ہمیں دین دیا ہے، یاد رکھیں یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک کو عمل کہتے ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک کو عمل کہتے ہیں۔ اور لطف کی بات ہے ان دونوں کا معاملہ بھی اسی ہی کی طرح ہے، ان دونوں میں سے بھی ایک نظر آتا ہے اور ایک نظر نہیں آتا۔ عمل نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا۔ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے نظر آتا ہے، یہ شخص روزہ رکھ رہا ہے نظر آتا ہے، یہ شخص حج کر رہا ہے نظر آتا ہے، یہ شخص کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے نظر آتا ہے، یہ شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے نظر آتا ہے، اس شخص نے عمامہ پہنا ہوا ہے نظر آتا ہے، اس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نظر آتا ہے، یہ شخص تبلیغ کر رہا ہے نظر آتا ہے، اس شخص کی بغل میں مصلی ہے نظر آتا ہے، مگر اس شخص کے اندر اس کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، اپنے نبی کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور اس کا اپنے خدا رسول پر عقیدہ کیا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ نظر نہیں آتا۔ مگر جس طرح وہاں پر میں نے کہا کہ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، مگر جسم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ روح ہے، بعینی ہی اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں عمل بھی کچھ نہیں ہے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ عقیدہ نہیں تو عمل لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہوگا، رب کائنات اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، کیونکہ رب کو اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر عقیدے کے، درست اور صحیح عقیدے کے، عمل مٹی میں ملا دیے جانے کے قابل ہوتا ہے، معاشرے سے نکال دیے جانے کے قابل ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عقیدہ اچھا ہو، عمل حقیر سا بھی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ گندا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آپ کا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، رب کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت نہایت قلیل ہے، میں بات کو مختصر عرض کرتا ہوں۔ یہ جسم، بات کو سمجھانے کے لیے اسی کو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ یہ جسم، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کی آراستگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کبھی سوچا؟ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک تن پروری کے سامان ہیں۔ اس جسم کی آراستگی کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے، اس کی آرائش کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے، اس کو پالنے کے لیے صبح و شام محنت ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے انسان، دن بھر رات بھر کام کر رہا ہے اس جسم کو پالنے کے لیے۔ لیکن کیا اس جسم کے اندر موجود جو روح ہے، کبھی انسان نے اس کی بھی آراستگی کا سامان کیا؟ کبھی اس روح کی تسکین کا بھی سامان کیا؟
کبھی اس روح کو سنوارنے کا بھی سوچا؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے، جس نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، جس نے ختم ہو جانا ہے، مٹی میں جا کر مٹی ہی بن جانا ہے، اس کی آراستگی کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے تو اتنی محنتیں ہیں، اتنی مشقتیں ہیں، اور جس روح نے باقاعدہ طور پر میدان قیامت میں اس جسم کی زندگی اور حیات کا سبب بننا ہے، اس روح کی تسکین کے لیے، اس روح کی آراستگی کے لیے اور اس کی زیب و زینت کے لیے کوئی سامان نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مکمل فٹ ہونے چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کر گزریں گے، مگر اس 6 فٹ کی باڈی کے اندر روح کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم ٹس سے مس تک نہیں ہوتے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تک تو یہ سنا تھا کہ جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کو سنوارنے کے لیے، جسم کی خوبصورتی کے لیے بندے کو محنت کرنا پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو روح ہے وہ بھی کبھی بیمار ہوتی ہے، وہ بھی کبھی کمزور پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے نا، روح بھی بیمار ہوتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بازو میں درد، کبھی ٹانگوں میں درد، بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم بیمار ہو تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا تب نقصان ہوتا ہے جب روح بیمار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم جو ہوتا ہے جب یہ بیمار ہوتا ہے نا تو صرف ایک تنے تنہا جسم ہی پیوند قبر بنتا ہے، ایک جسم ہی زیر زمین جاتا ہے، مگر جب کوئی روح بیمار ہو جائے تو یاد رکھیں کبھی کبھی گھر کے اندر موجود ایک روح پورے گھر کا ماحول تباہ کر دیتی ہے، ایک بیمار روح پوری سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، پورے معاشرے کو غارت کر دیتی ہے اور پوری قوم اور ملت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ روح کبھی کبھی یوں بھی بیمار ہوتی ہے اور بڑی خطرناک بیمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں جب جسم بیمار ہوتا ہے نا تو پھر اچھی غذا بھی بری لگتی ہے۔ توجہ، آخری 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا بھی، بولیے نا، بری لگتی ہے۔ میٹھا دودھ دے نا مریض کو، وہ کہتا ہے اتنا کڑوا دودھ دے دیا مجھے، حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہوتا، اس کا اپنا جسم بیمار ہوتا۔ اللہ اکبر، جب اچھی غذا، میٹھا دودھ کڑوا لگنے لگ جائے تو سمجھ لو جسم بیمار ہے، اور جب حق بات کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہو گئی ہے۔ جب حق بات بری لگنے لگ جائے اور حق بات کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہو گئی ہے۔ اور جب بندہ محبتوں کی بجائے نفرتوں کی بولی بول رہا ہو تو سمجھ لو روح بیمار ہو گئی ہے۔ اور جب بندہ کسی پر دستے شفقت رکھنے کے بجائے اس پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہو تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہو گئی ہے۔ اور جب بندہ اپنوں کے ساتھ پراؤ جیسا سلوک کر رہا ہو تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہو گئی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ جب اس سرزمین پاک کے اندر، جسے پاک سرزمین کہا جاتا ہے، جب اس دھرتی پہ مساجد اور دینی مدارس کی تعمیر کے بجائے مندروں کو تعمیر کیا جانے لگے اور سکھوں کے گردواروں کے لیے جگہ دی جانے لگے اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر نوازا جانے لگے تو سمجھ لو تب پوری کی پوری قوم اور ملت کی روح بیمار ہو چکی۔ اور جب ہم یہ سب دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو اور ٹس سے مس نہ ہو رہے ہو تو سمجھ لیں پھر ہماری روح کا جنازہ نکل چکا ہے۔
ہم روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں. ہم چل پھر تو رہے ہیں، بظاہر تو زندہ ہیں، مگر ہمارے جسم کے اندر موجود روح مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. ہم روحانی طور پر بیمار ہو چکے ہیں، لاغر اور کمزور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ جسم جس نے ختم ہو جانا ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، اس کو سنوارنے کا اگر اتنا سامان ہے تو خدا را جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے، کبھی اس کو سنوارنے کی کوشش کرو. اور اس کے سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم روحانی طور پر بیمار ہوں گے، جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل جاتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم بھی فانی اور ڈاکٹر بھی فانی، تو فانی ہی فانی کا علاج کرے گا. اللہ اکبر. لیکن جب روح بیمار ہو جائے تو پھر کہاں جائیں؟ روح بیمار ہو جائے تو پھر کہاں جائیں؟ تو پھر سن لیجئے، جب روح بیمار ہو تو ہسپتالوں میں نہیں جانا پڑے گا، طبیبوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، بلکہ تمہیں شفا خانہ محمدی میں آنا پڑے گا. دربار